بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وِد ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری، مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ تمہید۔ جب بھی اردو تنقید پر گفتگو ہوگی، سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کا نام لیا جائے گا، کیونکہ وہ پہلے تنقید نگار ہیں جنہوں نے اردو تنقید کے اصول مقرر کیے۔ 1893 میں دیوان حالی شائع ہوا تو اس میں مصنف کا ایک طویل مضمون بھی شامل تھا۔ اس مضمون میں اصول شاعری سے بحث کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے۔ بعد کو یہ مضمون الگ شائع ہوا اور اس نے ایک علیحدہ تصنیف کی شکل اختیار کر لی۔ یہی مضمون ہے جو آج مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب۔ مقدمہ شعر و شاعری شائع ہوا تو چاروں اطراف سے مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حالی کو خیالی اور ڈفالی جیسے ناموں سے پکارا گیا، مگر زمانہ سب سے بڑا منصف ہے۔ طوفان تھما اور سنجیدگی سے حالی کے کارنامے پر غور کیا گیا تو سب کو تسلیم کرنا پڑا کہ حالی اردو کے پہلے باضابطہ تنقید نگار ہیں اور ان کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی باضابطہ کتاب ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اسے اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا اور پروفیسر آل احمد سرور نے اسے اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیا۔ شعر و ادب کے بارے میں مولانا حالی کے خیالات ان کی دوسری کتاب مثلاً یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید سے بھی معلوم ہوتے ہیں، مگر مقدمہ شعر و شاعری ان سب میں سب سے اہم ہے۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے۔ یہاں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے مشورے دیے گئے ہیں۔ مقصدیت کے قائل۔ مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی مقصدیت کے قائل تھے۔ وہ شاعری کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے کو ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں۔ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ اس طرح حالی کے نزدیک اخلاق کی اصلاح کا شاعری سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ حالی کے ان خیالات سے بہتوں نے سخت اختلاف کیا۔ کہا گیا کہ شاعری کا کام لطف اندوزی ہے، اس سے زندگی کو بہتر بنانے اور اخلاق کو سدھارنے کا کام لینا ایسا ہی ہے جیسے ہرن پر گھاس لادنا۔ یہ بھی کہا گیا کہ شاعری اور مقصدیت میں کوئی بیر نہیں، شرط یہ ہے کہ مقصد یا پیغام شعر میں اس طرح ڈھل جائے کہ پروپیگنڈا نہ لگے۔ ایک فرانسیسی مفکر ساتر نے کہا کہ شاعری، موسیقی اور مصوری سے صرف لطف لیا جا سکتا ہے، ان سے پیغمبری کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ پیغام دینے کے لیے نثر موجود ہے، مگر حالی نے جو کچھ کہا وہ وقت کا تقاضا تھا۔ اس وقت شاعری کا مفید و کارآمد ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے مقدمے کے سر ورق پر ایک عربی قول درج کیا تھا جس کا مفہوم تھا: جدھر کو زمانہ پھرے تم بھی ادھر کو پھر جاؤ۔ لفظ و معنی کی بحث۔ حالی نے لفظ و معنی کی بحث بھی اٹھائی ہے۔ وہ ابن خلدون کی رائے دہراتے ہیں کہ شاعری میں لفظ ہی سب کچھ ہے، معنی کی زیادہ اہمیت نہیں۔ حالی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے لفظ اور معنی دونوں کی یکساں اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، مگر اصلیت یہ ہے کہ ان کا جھکاؤ معنی کی طرف ہے۔ وہ شاعری میں پیغمبری کے قائل تھے، اس لیے ممکن نہ تھا کہ وہ پیغام کو زیادہ اہمیت نہ دیتے۔ آج علماء ادب اس پر متفق ہیں کہ لفظ و معنی میں وہی رشتہ ہے جو روح اور تن کے درمیان ہے۔
شاعری کے لیے اہم 3 چیزیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی نے واضح کیا ہے کہ 3 چیزوں کے بغیر شاعری میں کمال حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ ہیں: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ تخیل وہ شے جسے انگریزی میں امیجینیشن کہا جاتا ہے۔ حالی کا خیال ہے کہ یہ ملکہ پیدائشی ہوتا ہے، اسے مشق سے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ہاں، اگر یہ موجود ہے تو کوشش سے اس میں ضرور اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مشرق و مغرب کے سبھی علماء تخیل کی اہمیت کے قائل ہیں۔ شبلی تخیل کو قوت اختراع کا نام دیتے ہیں۔ تخیل کی سب سے مکمل تعریف کولرج نے کی ہے۔ اس کے الفاظ میں یہ وہ قوت ہے جو 2 مختلف چیزوں میں یکسانیت اور 2 یکساں چیزوں میں اختلاف تلاش کرتی ہے۔ مثلاً چاند اور انسانی چہرے میں بڑا فرق ہے، مگر شاعر اپنے محبوب کو چاند کہتا ہے۔ آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخیل خیال کی پرواز کا نام ہے۔ اسی کے پروں سے اڑ کر جب ہم چاہتے ہیں ماضی میں جا پہنچتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مستقبل کی سیر کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تخیل کے بغیر شاعری ممکن نہیں۔ حالی شاعروں کو صلاح دیتے ہیں کہ تخیل کو بےلگام نہ چھوڑ دینا چاہیے، اس پر عقل کی گرفت ضروری ہے، ورنہ اس کی پرواز اتنی بلند ہو جائے گی کہ شعر کا مفہوم ہاتھ نہ آ سکے گا۔ نمبر 2، مطالعہ کائنات۔ شاعری کے لیے دوسری ضروری چیز مطالعہ کائنات۔ شاید بلکہ ہر فنکار اپنے فن کے لیے خام مواد اسی کائنات سے حاصل کرتا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی وسیع اور ایسی عظیم الشان ہے کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کو بھی کامیابی کے ساتھ پیش کر دینا بہت مشکل ہے، لیکن جب فنکار کسی حصے کو منتخب کر لے تو ضروری ہے کہ پیش کرنے سے پہلے اس کا بھرپور مطالعہ کرے، جو کردار پیش کیے جا رہے ہیں ان کی نفسیات سے مکمل آگاہی حاصل کرے، ورنہ اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی۔ یہ ہے مطالعہ کائنات کی اہمیت۔ نمبر 3، تفحص الفاظ یعنی مناسب الفاظ کی جستجو۔ شاعری کے لیے تیسری شرط تفحص الفاظ یعنی مناسب الفاظ کی جستجو ہے۔ جس طرح مصور رنگوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا، اسی طرح شاعر لفظوں کے بغیر شاعری نہیں کر سکتا۔ مصور بہت سوچ سمجھ کر رنگوں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح شاعر ایک ایک لفظ کے لیے 70 کنویں جھانکتا ہے، بڑی چھان پھٹک کے بعد لفظوں کو چنتا ہے، انہیں نگینوں کی طرح شعر میں جڑ دیتا ہے۔ شعر کہنے کے بعد بھی شاعر اس کی نوک پلک سنوارتا رہتا ہے۔ حالی نے رومی شاعر ورجل کی مثال دی ہے، جو صبح کو شعر کہنے کے بعد دن بھر انہیں سنوارنے اور بہتر بنانے میں لگا رہتا تھا۔ جس طرح رچھنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بنا دیتی ہے، ورجل کی رائے میں شاعر بھی اسی طرح محنت کر کے اپنے شعروں کو آبدار بناتا ہے۔ شاعروں کے کلام میں پائی جانے والی خوبیاں۔ اس کے بعد حالی ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا کے بہترین شاعروں کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ وہ خوبیاں یہ ہیں: سادگی، جوش اور اصلیت۔ سادگی، ان کی رائے یہ ہے کہ شعر کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو اسے سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ ضروری ہے کہ شعر کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو اسے سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ ضروری ہے کہ شعر میں جو خیال پیش کیا جا رہا ہے وہ سادہ ہو، اس کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی سادہ ہوں۔ حالی کی اس رائے سے ہمیں اختلاف ہے۔ شروع میں زندگی سادہ ہوتی ہے، زمانہ یوں آگے بڑھتا ہے، زندگی بھی پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ شاعری زندگی کا آئینہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سادہ سے پیچیدگی کی طرف سفر نہ کرے؟ دوسری خوبی، جوش۔ جوش سے حالی کی مراد یہ ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر انداز میں پیش کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر دیا کہ اسے باندھا جائے۔ ایسا شعر تاثیر سے لبریز ہوتا ہے اور سننے والے کے دل پر اس سے ایک خاص کیفیت گزر جاتی ہے۔ اصلیت،
مولانا حالی کا خیال ہے کہ اچھے شعر کی بنیاد اصلیت پر ہوتی ہے۔ اگر شعر میں وہ بات بیان کی جائے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تو ایسا شعر خواب کا تماشا بن کے رہ جائے گا کہ ابھی سب کچھ تھا اور آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں۔ شاعر کو ایسی تشبیہات سے بھی بچنا چاہیے جن کا وجود صرف عالم بالا پر ہو۔ دراصل حالی کو جھوٹ اور مبالغے سے نفرت تھی اور اردو شاعری میں اس کا بازار گرم تھا، چاچی انہوں نے جھوٹ اور مبالغے کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ اصلیت کے بارے میں مولانا حالی کے خیالات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ وہ شاعری میں مبالغے کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کر سکتے، مگر اس کی گرم زاری انہیں گوارا بھی نہیں، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اصلیت سے تجاوز تو کیا جا سکتا ہے مگر حد سے زیادہ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر شعر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک عربی قول ہے کہ سب سے سچا شعر وہ ہے جو سب سے جھوٹا ہو۔ کسی نے ایک عربی سے پوچھا کہ اچھا شعر کسے کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس شعر کو جس کا جھوٹ اچھا لگے۔ شعر میں ریاضی کی طرح 2 اور 2 4 نہیں ہو سکتے، سائنس کی سی صداقت نہیں ہو سکتی، اور شعری صداقت میں جھوٹ اور مبالغے کی خوب گنجائش ہو سکتی ہے، مگر شرط وہی ہے کہ یہ جھوٹ ناگوار نہ ہو۔ شاعری کے سلسلے میں حالی نے کئی اور اہم باتیں کہیں، مثلاً وزن اور قافیے کو وہ شعر کے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، مگر کہتے ہیں کہ شعر میں اس سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کا دوسرا حصہ۔ مقدمہ شعر و شاعری کے دوسرے حصے میں حالی اردو شاعری کی اہم اصناف کے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں۔ مثنوی۔ مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف بتاتے ہیں۔ اردو مرثیہ۔ اردو مرثیہ کے حالی قدردان ہیں کہ اس سے اردو شاعری کا دامن وسیع ہوا۔ قصیدے۔ قصیدے کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں جھوٹ اور خوشامد کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ قصیدہ گو اپنی ذاتی غرض کو پورا کرنے کے لیے اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ غزل۔ غزل کی مقبولیت کا حالی کو اعتراف ہے، مگر اس صنف میں انہیں بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں جن کا دور کیا جانا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ غزل پر مولانا کے اعتراضات بہت سے ہیں، مثلا یہ کہ غزل میں عشق و عاشقی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ عشق بھی فرضی ہے، یعنی کسی نے عشق نہ کیا ہو تو وہ بھی غزل میں عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ غزل کے مضامین محدود ہیں، ایک ہی بات کو الٹ پلٹ کر بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ شراب، ساقی، صراحی اور جام کا اس طرح ذکر ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس برائی کی طرف مائل ہو۔ غزل کے محبوب کا مرد ہونا بھی باعث شرم ہے۔ غزل کی زبان بھی ایک خاص دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتی، اور ثنائے بدائے کی ایسی بھرمار ہے کہ شعر کی تاثیر جاتی رہتی ہے۔ بہرحال غزل ہر عہد میں یکساں طور پر مقبول رہی کیونکہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ زمانے کے ساتھ چلنا جانتی ہے۔ آج کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ غزل کبھی مر بھی سکتی ہے۔ حالی کی عظمت کا راز۔ حالی کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے تنقید کے لیے وہی زبان استعمال کی جو اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی بات صاف اور مدلل انداز سے کہتے ہیں، کہیں بات میں پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ وضاحت و قطعیت ان کی زبان کی خاص خوبیاں ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مشرقی ادب پر حالی کو عبور حاصل تھا، لیکن مغربی ادب سے وہ ناواقف تھے اور انگریزی زبان سے قطعاً ناآشنا تھے۔ خدا جانے کس طرح انہوں نے ضروری مواد تک رسائی حاصل کی ہوگی، کن لوگوں سے ترجمہ کرا کے سنا ہوگا، مگر عموماً وہ صحیح نتائج نکالتے ہیں اور کام کی باتوں کو اخذ کر لیتے ہیں۔ اس کا سبب تھا کہ ان کی محنت، غور و فکر کی عادت اور کام کرنے کی دھن۔ مولانا حالی اردو تنقید میں وہ کارنامہ انجام دے گئے کہ جب تک اردو زندہ رہے گی ان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اچھا جی، یہ میرا لیکچر تھا مولانا الطاف حسین حالی کی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔